حضرت عمر کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم سے ہوئی. میری اس بات کو چیلنج کرو، میری اس بات کو چیلنج کرو، یہ بات عدالت میں لے کر آؤ کہ اورنگزیب فاروقی کہتا ہے کہ عمر کی شادی علی کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور میں کہتا ہوں ہوئی تھی. میں نے پیار بتانے کا عزم کیا ہوا ہے، میں نے محبت بتانے کا عزم کیا ہوا ہے، میں آگ نہیں لگانا چاہتا. سرکار کی زندگی میں اور وقتوں میں پیدا ہوتی وفات کا لفظ کبھی استعمال نہ ہوتا. اس کا مطلب وفات سے کچھ دن پہلے، تو سرکار کی وفات ہوتی ہے 11ویں سال کے تیسرے مہینے کی 12 تاریخ کو. اس کے کچھ دن پیدا ہوئی ہیں، اس کا مطلب 11ویں سال کے کسی حصے میں وہ پیدا ہوئی ہیں. اب 17ویں سال میں ان کی شادی ہو رہی ہے، تو 17ویں سال میں ان کی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس زمانے میں عربوں کی عادت تھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے رشتے کر دیا کرتے تھے. تم عربوں کی پیروی کرو گے یا مدینہ کے شہنشاہ کی پیروی کرو گے؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بچہ پیدا کیا جس کا نام ہے زید، اور ایک بیٹی پیدا کی جس کا نام ہے رقیہ. اب بچہ زید اور بیٹی رقیہ یہ دونوں ان عرصے 23 برس سے پہلے 23ویں سال ہجرت سے پہلے انہوں نے پیدا کیے ہیں. 6 سال کی تو وہ صاحبزادی ہیں، 9 برس کے سے پہلے تو وہ بالغہ نہیں ہوئی ہوں گی، تو پھر چل کر کے وہ 21ویں سال کے ہیر پھیر میں وہ بالغہ ہوتی ہیں. اس کے بعد اتنے جلدی انہوں نے بچے پیدا کیے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جن کے ذمہ یہ بات لگائی جا رہی ہے وہ صاحبزادی کہاں کہاں گئی، کیا کیا ہوا. کہا حضرت سیدہ ہی کی شادی، اس کے بعد جب وہاں سے اب جناب یہ کلثوم بنت علی جو حضرت سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی ہیں، ان کا وصال کربلا شریف کے بعد ہوا کہ نہیں ہوا؟ علامہ یوسف رضا علمانی نے اس کو واضح کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ساری باتیں پوری کر کے دکھا دے، پھر نکاح ثابت کریں. ہاں وہ جس کا نکاح ان کے ساتھ ہوا ہے وہ پھر علی بھی تلاش کرنا پڑے گا، اور پھر وہ ام کلثوم بھی تلاش کرنا پڑے گی. یہ جو حسین کی بہن ہے نا، جماعت ہو کر کے اس بات کی تردید کر کے دکھائیں مردان کی تسلیم کروں. ہاں تو یہ تھا بیان. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اگر مفکر اسلام، ماشاءاللہ. اور بعض نے رقیہ پر بھی رٹا ڈالا ہے. حضرت حیدر کرار کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں جناب خاتون جنت کے وطن سے. حسن حسین اور محسن بیٹے ہیں، زینب رقیہ اور ام کلثوم. جب حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں حبست بناتی لولد جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو روک رکھا ہے حضرت جعفر کے بیٹوں کے لیے. تو یہ 2 بڑی ہیں، ان کا رشتہ کیوں نہیں مانگا؟ اگر رشتہ ہی مانگنا تھا ایک نام لے کے کہا کہ ام کلثوم کا رشتہ مجھے دیں. یہ ام کلثوم والی شرط شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے شروع ہوئی ہے، لیکن وہ ناز و نعمت سے پلی ہوئی ہے، اس لیے اس کو بچانا چاہیے اور ظلم و تشدد کے لیے اس کو پیش کرنا چاہیے. کنکلوڈ ہم کیسے کریں گے کہ یہ ایک وہ جو حضرت فاروق کے عقد میں ام کلثوم تھی، وہ کوئی اور تھیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم. آپ یہ بالکل بات آپ کو ماننا پڑے گی. یہ جتنے بھی یہ فیبریکیشن ہے یہ روافظ کی ہے، انہوں نے ان کو بدنام کرنا چاہا. نہیں تو جو جس کا انتقال سن 51 میں ہو چکا ہے اس کے مطلب جو باقی باتیں کی ہیں وہ بھی بے بنیاد ہیں. حضرت امام فقدمہ الحسن والحسین، جس امام کو امام بنایا گیا اس کو حسن اور حسین دونوں نے مقدم کیا، آگے کیا کہ تم نماز پڑھاؤ. تو امام حسن جو ہیں وہ بالاتفاق سن 49 میں ان کا انتقال ہوا ہے. جب سب 49 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنی بہن کی وفات کے وقت وہ پھر دوبارہ زندہ ہو کے امام بنانے کے لیے آ گئے. وہ بھی تاریخی حقائق پر پوری نہیں اترتی. اور پھر اس کا یہ کہ یہ بات بھی خلاف عقل اور تاریخی حقائق کے خلاف ہے کہ جب وہ صاحبزادی جس کا نام رقیہ ہے اور وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور ام کلثوم کے بطن سے ہیں، اس کے 1 سال بھی عمر نہیں ہے. تو یہ آپ کے اسماء الرجال کی جو کتابیں ہیں انہوں نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کا نکاح حضرت عمر نے خود کیا ہے ابراہیم بن نخام کے ساتھ، ابراہیم بن نعیم بن نخام کے ساتھ.
تو حضرت عمر فاروق نے 1 سال کی بچی کا نکاح اس سے کیا ہے. تو ان سب باتوں کو آپ اکٹھا کریں تو نہ آگے کچھ رہتا ہے نہ پیچھے کچھ رہتا ہے. یہ ساری جھوٹی کہانیاں اگر نہیں ہے تو بتاؤ، اس کا جواب لاؤ. دعا دعا فرمائیں.